اور یہاں جو ہے آج دیکھیے عید کی جو ہے نماز ہو رہی ہے، اور ہم یہاں جو ہے آپ کو جو ہے کچھ لائیو تصویریں دکھانے جا رہے ہیں، اور یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مفتی صاحب جو ہے ان سے بھی کچھ لائیو تصویریں اور ان کے بیان دکھائیں گے، اور یہاں پولیس کا کیا پرشاسن ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کیا بندوبست ہے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ میں۔ کرتے ہو تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکرے کے سامنے چھری تیز مت کرو، بکرے کے سامنے دھار مت لگاؤ، اس پر چھری پر بھی کیوں مت لگاؤ؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں لگاؤ؟ جانور کے جذبات کا میرے نبی نے خیال رکھا، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہم ہے، یہ جانور کے سامنے مت کرو، نہیں کریے، قائم کریے۔ آپ کو کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو تو 1400 سال میرے نبی نے بتا دیا تھا پہلے ہی کہ آپ کو قربانی کس طریقے سے کرنی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، دوسرے لوگ بلا کے بتاتے ہیں آپ کو۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ جانور کی قربانی جانور کے سامنے مت کرو۔ اب ایسے تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے جانور، کوئی گڑا ہے، کیوں لائن لگی ہوئی ہے؟ بھائی میری ہے، میرا کیا پہلے میں یہ بات نہ ہوگا، لڑائی جھگڑے کائے پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے، کس بات پہ جھگڑا فساد ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ میرا نمبر پہلے آؤ ذرا قرآن میں دیکھو، میرے نبی نے صحابہ سے کیا صحابہ سے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا، اور صحابیوں نے کیا عمل کیا اس کے اوپر۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنے اوپر کس پہ ترجیح دیتے ہیں؟ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر گری پڑی چیز بھی ہو تو پہلے اپنے بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں، بعد میں اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں کیا؟ بولو نا، ہے خاموشی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو سمجھے ہی نہیں تھے۔ اسلام پہلے آیا اور اسلام میں ایک بندہ آیا، ایک بندے نے پورے کے پورے کو مسلمان کر دیا۔ آج لاکھوں میں کروڑوں میں تمہاری تعداد، تم سے لوگ متنفر نفرت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ صرف یہ کہ مسلمانوں نہیں، تمہارے اندر مسلمانیت دور تک بھی نہیں ہے۔ وہ آتے تھے، ان کے اخلاق سے پتہ چلتا تھا، ان کے کردار سے پتہ چلتا تھا، ان کی رفتار سے پتہ چلتا تھا۔ گویا کہ یہاں دنیا میں کوئی راستے پر کوئی صحابی نہیں بلکہ چلتا پھرتا قرآن جا رہا ہو۔ لوگ ان کے اخلاق دیکھتے تھے، ان کے کردار دیکھتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے، اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ لوگ جو فجر میں نماز نہ پڑھے، وہ لوگ جو صرف قربانی کے لیے جانور خرید کے لیے آئے، قربانی کے جانور کے لیے رات و دن جاگے اور اس کے باوجود فجر کی نماز نہ پڑھے، تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس کی قربانی نہیں ہے۔ نوٹ کر لو، یہ جس کو جو فتویٰ لگانا ہے لگوا دے گا۔ فجر مولانا، فرض، قربانی، سنت زیادہ واجب کا درجہ دے دو، لیکن فرض کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ تو جو فرض ہی نہیں کرتا ہو تو اسے واجب سے کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائی، ٹائم ہو گیا ہو تو بتا دیں۔ ٹائم
ضرور شریف پڑھ لیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری بھی تیز مت کرو اور تم جانور کے سامنے ذبح کرو، لائن پہ لائن لگائے ہو۔ نبی کے زمانے میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تحفے میں دے دی۔ نبی نے دیکھا کہ یہ مجبور آدمی ہے، اس کو دے دی۔ اس نے دوسرے کو دے دی کہ اس نے سوچا میں مجھ سے زیادہ مجبور یہ ہے، اس کو دے دی۔ اس نے دوسرے کے بارے میں سوچا، اس نے تیسرے کے بارے میں سوچا۔ وہ چادر جہاں سے چلی تھی اسی ساگی پر آن کے رک گئی، وہیں پہنچ گئی۔ کبھی آپ نے بھی لائن لگاتے ہوئے کبھی سنت پہ عمل کیا ہے؟ کبھی آپ نے بھی سوچا ہے کہ سب سے پہلے اس کا ہو جا، بھائی میرے بھائی کا ہو جا، میں بعد میں کر لوں گا؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ بولو، کڑوی باتیں ہیں، بہت کڑوا بولتا ہوں، لوگ اسی کو ناپسند کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے ایک بار سبحان اللہ کہہ دو اور جنت میں چلے جاؤ۔ میرے دوستو، میرے عزیز بزرگو، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ تم قربانی بچے کے لیے کرو، تم قربانی اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے کرو، تم قربانی اپنے آپ کو گوشت کھانے کے لیے کرو۔ اللہ کو بتا تمہارا یہ گوشت، تمہارے یہ کھال، تمہارا یہ خون مجھے نہیں پہنچتا، تم گوشت کھا جاتے ہو، خون نالیوں میں بہ جاتا ہے۔ اللہ کو تو دوستو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے؟ نیت کیا ہے؟ وہ قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قربانی اس بندے کی رضا نہیں ہوتی جس میں تقرب اللہ کا تقرب حاصل ہونے کی نیت سے نہ ہو۔ میں نے کہا کبھی آپ نے یہ کیا کہ اس کا مطلب آ جائے، اس کا نمبر پہلے آ جائے؟ کبھی سوچا؟ کیوں نہیں سوچا؟ آج سوسائٹیز میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے بھائی؟ ریزن کیا ہے؟ ایک ہی ریزن ہے۔ کیا ریزن ہے؟ میرا نمبر پہلے، میرا نمبر پہلے، مار دھاڑ، لڑائی جھگڑے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ دکھاوا۔ نبی نے نہیں فرمایا کہ دکھاوے کے لیے کچھ مت کرو، اور دکھاوے کے لیے نبی نے نہیں فرمایا کہ دکھاوا شرک اکبر ہے۔ یا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا لیکن تمہارے دکھاوے کو نہیں فرمائے گا؟ تو پھر یہ ویڈیو کال کے لیے دکھائی جا رہی ہے، یہ پہ یہ جانوروں کے فوٹو کیوں لگا رہا ہے بھائی؟ اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اگر آپ کو دوسرے جیل میں ڈالتے ہیں تو بھائی کمی آپ کی ہے، کیونکہ آپ کو 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ اور جہاں تک صفائی کی بات ہے کہ صفائی ہونی چاہیے، تو ذرا اسلام میں کیا کہتا ہے؟ اور میں ہر بار آپ کو بتاتا ہوں، الطہارۃ شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ میرے نبی نے اب سے 1400 سال پہلے فرمایا پاکی کتنا ایمان ہے؟ آدھا ایمان۔ اور حدیث میں النظافۃ من الایمان، النظافۃ من الایمان، نظافت صفائی ایمان کی علامت ہے۔ اب تمہارے یہاں صفائی نہیں ہے، تم نے بکرا دیوا کیا، اس کا خون باہر جوڑ کے بعد میں چلے گئے، تو صفائی کی آپ نے؟ بولو نا، آپ نے اوجڑی لی اور پھینک لی کچرے کے ڈبے میں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں کتے آئے، وہ لے کے ادھر ادھر لے کے ادھر گھوم رہے، تو یہ صفائی ہو رہی ہے؟ بولو نا۔ آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا آدھا ایمان صفائی ہے، اور مسلمان گندا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہوگا تو پاک اور صاف ہوگا، مسلمان ہوگا تو صفائی کا خیال رکھتا ہوگا۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر صفائی
सफाई का ख्याल। आधा ईमान किधर गया? आधा ईमान है तो होना क्या चाहिए? हम क्या करें इसका? आप अपने कचरे के डिब्बे में, आप अपनी उजली कूड़ थैली में जो नहीं खा रहे वहां पर रखिए, और जब सुबह को म्यूनिसिपैलिटी की बीएमसी की गाड़ी आए उसमें दे दीजिए। तो होगा कोई कचरा, कोई गंदगी होगी? हर चीज का हल है, लेकिन हमने कभी ये हल निकाले नहीं। अगर हम इस तरीके से कुर्बानी कर रहे होते, खुदा की कसम किसी माई के लाल को आपकी कुर्बानी रोकने की जरूरत नहीं थी। आज जो कुर्बानी रुक रही है वो तुम्हारी वजह से रुक रही है। तुमने गंदगी फैलाना शुरू कर दी, तुमने खुले में कुर्बानियां करना शुरू कर दी, तो दूसरे लोगों ने आपको सिखाना शुरू कर दिया। आप वो कौम हो जिसको सिखाने के लिए आई है, आप सीखने के लिए नहीं आए हो। आप वो कौम है जो वाला है, जो अशरफुल मखलूकात में है, जो उस नबी की उम्मत में है, जो नबियों का सरदार है। उसके बावजूद आपके साथ में मैं समझता हूँ टाइम हो चुका और बयान को यहीं रोकते हैं। यहीं देखिए हम जो है दिखा रहे हैं अभी आपको पुलिस का बंदोबस्त। देखिए यहाँ जो है, देखिए जिस तरीके से बंदोबस्त है। यहाँ देखिए पुलिस का जो बंदोबस्त, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाए। देखिए यहाँ जो है हमारे संदीप सर जो है खड़े हुए हैं।